سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ذوالنورین ہیں، اور 2 بار نبی پاک سے جنت خریدی ہے، ایسی عظیم ہستی ہیں۔ مگر جب آپ قبرستان جاتے تھے نا، آپ کی اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کے سامنے کبھی حشر کی بات بھی ہوتی ہے، جہنم کا ذکر بھی ہوتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے۔ قبر کی بات ہوتی ہے یا آپ قبرستان جاتے رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کتنی کمال کی بات کی آپ نے فرمایا قبر ہی پہلی منزل ہے۔ جو پہلی منزل میں کامیاب ہو گیا نا، وہ آگے بھی کامیاب ہو گیا۔ جو ادھر ہی پکڑا گیا پھر آگے اور مشکل ہے نا۔ فرسٹ انٹری ٹیسٹ ہے، سمجھ لو، ہیں قبر میں جاتے ہی امتحان ہوگا نا، قبر میں جاتے ہی سوالات ہوں گے۔ اگر سوال کے جواب دے دیے، اچھا مزے کی بات دیکھیں، یا اسٹوڈنٹ بھی بیٹھے ہوں گے، امتحانات بھی ہوتے رہتے ہیں، اسٹوڈنٹ کوشش کرتے ہیں کسی طرح پیپر آؤٹ ہو جائے، پتہ چل جائے امتحان میں کون سا پیپر آئے گا۔ اچھا جب پیپر آؤٹ نہیں ہوتا تو کیا کرتے ہیں؟ پچھلے 5 سالہ پیپر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، یار ان میں سے کوئی سوال آئے گا، ان کی تیاری کر لو۔ کمال دیکھو کہ یہ کیسا پیپر ہے کہ جس کے سوال پہلے سے ہی آؤٹ ہیں، سوال بھی آؤٹ ہے، جواب بھی بتا دیے گئے کہ 3 سوال ہونے ہیں۔ قبر میں جانے کے بعد ہر بندے سے سوال ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور پھر ایک پیارا سا چہرہ دکھایا جائے گا اور پوچھا جائے گا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس مبارک چہرے والی ہستی کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور تینوں سوالوں کا جواب ہمیں پتہ ہے۔ من ربک، ربی اللہ، اللہ ہمارا رب ہے نا۔ ما دینک، دینی الاسلام، دین میرا اسلام ہے۔ اور ہمیں پتہ ہے کس کا چہرہ دکھایا جائے گا، کیا کہیں گے؟ ہوا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ تو میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ مگر یہ اتنا سمپل نہیں ہے، ہاں سوال بھی پتہ ہے، جواب بھی پتہ ہے۔ اب میں آپ کو آؤ ایک کمپیریزن سمجھاتا ہوں، میرے بچوں جو خاص طور پہ اسٹوڈنٹس ہیں، بلکہ جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے دنیا کے امتحان کبھی نہ کبھی دیے ہوں گے۔ What is the difference between worldly examination and examination of the grave؟ دنیا کے امتحان اور قبر کے امتحان کا میں فرق آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دنیا کا امتحان جب بھی ہوگا، ڈیٹ پہلے سے پتا ہوگا، ایسا ہی ہے نا، 2 مہینے باقی ہیں، 3 مہینے باقی ہیں، فلاں تاریخ کو میتھس کا پیپر ہوگا، پھر اردو کا ہوگا، پھر سائنس کا ہوگا، جو بھی پیپر ہے، پیپر کے ٹاپکس بھی پتہ ہیں، ڈیٹس بھی پتہ ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے جیسے امتحان قریب آئے گا ہم تیاری بڑھاتے جاتے ہیں۔ کل صبح پیپر ہے، رات نیند نہیں آتی، ایسا ہی ہے۔ سیکنڈ، دنیا کا پیپر جب بھی دے دے، آپ پیپر دیتے ہیں، رزلٹ کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، پیپر میں فیل ہو گئے، ایک چانس ملتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ سپلیمنٹری پیپر یا ضمنی امتحان، کہ چلو یار فیل ہو گئے، دوبارہ دے دیں۔ اچھا اس میں بھی فیل ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ میکسیمم کیا ہو جائے گا؟ 1 سال اور پڑھنا پڑے گا نا۔ 8ویں کا امتحان دیا، پاس نہیں ہوئے، چلو بھائی 8ویں دوبارہ پڑھ لو، 9ویں دوبارہ پڑھ لو۔ یہ 4 باتیں یاد رکھیے گا، ڈیٹ پہلے سے پتہ ہے، ٹھیک ہے، تاکہ تیاری کر لیں۔ سیکنڈ، امتحان کے بعد رزلٹ کافی دنوں بعد آتا ہے، اور ایک آدھا پیپر، ایک آدھا سوال رہ گیا تو سپلیمنٹری کا موقع ہے۔ چوتھا، اگر فیل ہی ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کو 1 سال پڑھنا پڑے گا۔ ایک 5واں بھی مسئلہ ہے جو آج کل زیادہ ہے، کہ دنیا کے امتحان میں تھوڑے پیسے دے کر، تھوڑی رشوت دے کر، معاذ اللہ، یہ چیٹنگ کر کے بھی لوگ پاس ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ 5 باتیں یاد رکھنا۔ اب مجھے سچ بتاؤ، اس امتحان کی ٹینشن کتنی ہوتی ہے؟ جس کو دیکھو، ہر بچہ امتحان کے دنوں میں ہم بھی جاتے ہیں نا بیان کرنے، مسجد کے امام صاحب کے پاس بھی پرچی آ رہی ہوتی، بچوں کے امتحان ہو رہے، دعا کر دے۔ ہر بچہ مل رہا ہوتا ہے، نوجوان مل رہا ہوتا ہے، حضرت پیپر دیے، دعا کر دے۔ ٹینشن ایسا ہی ہے نا۔ اب بتاؤ تمہیں اس امتحان کی اتنی ٹینشن ہے۔ اچھا جتنے لوگ بیٹھے نا، سارے پیپر دیتے بھی نہیں۔ کوئی کہے بھائی مجھے ٹینشن ہی نہیں لینی، میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی امتحان ہی نہیں دینا، تو آپ امتحان سے بچ جاؤ گے۔ میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس سے بچ کوئی نہیں سکے گا۔ اسکول گیا یا نہیں گیا، کالج گیا یا نہیں گیا، مدرسے گیا یا نہیں گیا، اسے یہ امتحان دینا ہی پڑے گا، کمپلسری ہے۔ دوسری بات، ڈیٹ تو پتہ ہی نہیں ہے، ہو سکتا ہے 10 سال بعد ہونا ہو، اور ہو سکتا ہے آج رات ہی ہونا ہو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میں اور آپ میں سے کوئی ایسا بھی یہاں بیٹھا ہو جس نے گھر نہیں جانا اٹھ کر، ہو سکتا ہے یہی موت آ جائے۔
اور آج رات اس کی قبر میں گزرے اور آج رات ہی امتحان دینا پڑے. مجھے سچ بتاؤ، جس امتحان کی ڈیٹ تمہیں 4 مہینے پہلے ملتی ہے، تم ٹیوشن لیتے ہو، تم جناب گیسٹ پیپر لیتے ہو، اس کی تیاری میں لگ جاتے ہو. میں جس امتحان کی بات کر رہا ہوں اس کو تو پتہ ہی نہیں کب ہو جائے. تو عقل مند کون ہے؟ تیاری کر کے رکھے ہیں، ہمیشہ پریپیئر رہے کہ جب امتحانوں میں جواب دے دوں گا. اب آؤ دوسری بات، دنیا کے امتحان میں پیپر دینے کے کئی دنوں بعد رزلٹ آتا ہے. قبر کے امتحان میں فوری رزلٹ آئے گا. ادھر صحیح جواب دیے، ادھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. پتہ فرشتے کیا کہیں گے مرنے والے کو جو صحیح جواب دے گا نا؟ نم کا نومت العروس، سو جا کہ جیسے دلہن سوتی ہے. اسے قبر ایسے دبائے گی، قبر ہر کسی کو دبائے گی، یاد رکھیے گا. کسی کو تو ایسے دبائے گی جس سے رب ناراض ہوا، پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی پسلیاں. مگر کسی کو ایسے دبائے گی جیسے ماں دباتی ہے اپنے بچے کو پیار سے. اور جس نے غلط جواب دیا، جو جواب نہ دے سکا، انتظار نہیں ہوگا، اسی وقت قبر میں جہنم کی کھڑکی کھلے گی، آگ برسا دی جائے گی اور قبر اسے تہس نہس کر دے گی. تیسری بات، کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے. ارے فرشتوں سنو سنو، غلطی ہو گئی، ایک جواب غلط ہو گیا، رکو رکو دوبارہ جواب دینا ہے. نہیں، اونلی ون چانس. ٹھیک ہے. اچھا ادھر کانسیکوینسز کیا تھے؟ ادھر نقصان کیا تھا کہ ایک بار فیل بھی ہو گیا تو کیا مسئلہ، 1 سال پڑھنا ہے نا. ادھر فیل ہو گئے تو اب قیامت تک مار پڑھنی ہے. اب تو رب ناراض ہو گیا نا، اب تو سانپ ہیں، بچھو ہیں. کیوں نہ روئیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم اس سے مشکل امتحان کوئی اور نہیں ہے. مگر عقل تو دیکھو ہماری کہ دنیا کے امتحان، دنیا کے انٹرویو، دنیا کی آڈٹ رپورٹ، دنیا کا ٹیکس رپورٹ، ارے کوئی ہم سے رپورٹ مانگے گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. ایک رپورٹ قبر میں جا کر دینی ہے، ایک ٹیسٹ دینا ہے، کیسے جواب دو گے؟